اللہ جب کسی کو تہجد کے سجدے تک لاتا ہے تو اسے مقام خاص سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے بے انتہا چاہتا ہے تو کوئی اس کی خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، تو کوئی اس کی خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کو وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پہر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے وہ پھر سب چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے۔ پھر سوچو جن دعاؤں کا استقبال اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، وہ بھلا رد کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے ان کے پاس امانت ہوتی ہیں، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ جب تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پکارو گے تو اسے اپنے سب سے قریب پاؤ گے۔ رات کی تاریکی میں جب تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کو وہ آنسو پوچھتے پاؤ گے۔ جب اپنا ہاتھ تہجد میں اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے تو ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں دعا قبولیت کے لیے چن لے گا تب تم خود کو تہجد کے سجدوں میں پاؤ گے۔ پھر اللہ تمہارا بے سکون دل میں ایسا سکون لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے کان نہیں پر دل سن پائے گا اللہ کی آواز، جیسے وہ کہہ رہا ہو۔ بہت جلد تم سنبھل جاؤ گے۔ تہجد میں ایک بار جو دعا مانگ لی جائے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے قبول ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جان لو تہجد دوسرا نام ہے قبولیت کا۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ دعائیں تہجد میں قبول ہونی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے تو تہجد میں مانگا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ جان لو تہجد کی دعا قبول ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ رد ہو جائے گی؟ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ سنو، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو، اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہیں ہو، بس یقین رکھو اس پر کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بھی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو دکھ تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتے نا، ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ جو بے سکونی دن بھر چین نہیں لینے دیتی، اس کی دوا بھی تہجد میں موجود ہے۔
جو دعائیں اب تک ادھوری تھیں ان دعاؤں کی قبولیت تہجد میں موجود ہے۔ جو مشکلات تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ان کا حل بھی تہجد میں موجود ہے۔ بیمار کے لیے شفا تہجد میں ہی موجود ہے۔ بھٹکے ہوئے انسان کے لیے راحت تہجد میں موجود ہے۔ اللہ کو اپنے پاس محسوس کر کے اسے اپنے دل کا حال بتانے کا موقع تہجد میں موجود ہے۔ خدا کی محبت پانے کا راستہ تہجد میں موجود ہے۔ خدا سے عشق کی انتہا تہجد میں ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کا اندازہ تم کبھی بھی نہیں لگا سکتے جو تہجد میں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ اندھیری رات میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس مقصد سے اس کے پاس آئے ہو، وہ تو بس تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ تھک ہار کر آخر کار میرے پاس ہی آ گیا۔ اب یقین رکھو اللہ پر، وہ ایک ایک کر کے تمہاری ہر تکلیف کو سکون سے بھر دے گا۔ اس وقت دعا کے درمیان تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سفارش کرتا ہے، اور تمہارا کیا جانے والا ہر سجدہ اللہ سے تمہاری ہر بات منوا لیتا ہے، اور پھر وہ تہجد ادا کرنے والے کو خوبصورت صبر اور کامل یقین دیتا ہے تاکہ تم ہر دفعہ اس کے پاس چلے آؤ۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں معجزے ہوں گے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں تہجد کی دعائیں ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں۔ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد کی خاموشی میں رب کا سکون ہے اور دل کی دعاؤں کا نور ہے۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہت تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں اب تک وہ شے تم تک کیوں نہیں لا سکیں؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے، اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر و قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے، اور تہجد تمہیں معجزوں تک
کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا نہیں مل رہا۔ تو سنو، اپنے اللہ پر یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتے ہو، کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور ہو جاتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو۔ اللہ جلد بازی نہیں کرتا ہے، تم جلد باز ہو۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے بس اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ تہجد کے وقت بہایا گیا ایک آنسو بھی رائگاں نہیں جاتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ سجدوں کی تڑپ رائگاں چلی جائے؟ تہجد کے سجدے تک تم خود نہیں آتے، تمہارے لیے عرش سے بلاوا بھیجا جاتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ ان کی قبولیت کا خود انتظام فرماتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بہائے جانے والے آنسوؤں کا رازدار صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی بے بسی لوگوں پر کبھی عیاں نہیں کر پاتے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، جنہیں لوگ بے حس کہتے ہیں۔ کاش کی رات کے ایک پہر انہیں دیکھ لیں تو معلوم ہو وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی کیسے رب سے رو رو کر صبر مانگتا ہے، ہاں یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ان نہ رکنے والے آنسوؤں کی تکلیف صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تنہائی اکیلے رہنے کا نام ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے درمیان ہو کر بھی اکثر ہم تنہا ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اذیت کیا ہو کہ ہم خود کو ہی محسوس نہ کر پا رہے ہوں۔ لوگوں سے بھری محفل میں چیخ کر بتانے کو جی چاہتا ہو کہ مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ انسان کتنا بے بس محسوس کرتا ہے خود کو جب اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو مگر وہ کسی کو کہہ نہ سکتا ہو۔ وقت تہجد، خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو وضو کر کے سوئیں، اذکار اور سورہ ملک، سورہ سجدہ کی تلاوت کریں، پھر اپنے دل میں بیدار ہونے کا صاف ارادہ رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کو پورے دن کے لیے معجزانہ طور پر توانائی دیتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے
کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص عبادت ہوتی ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خالص اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کی خاطر مرتے ہیں، جن کو دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ فقط اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی دوسری بات ان کو پریشان نہیں کرتی۔ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ سنو، اگر آپ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اگر اپنی ہر خواہش کو مکمل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج سے ہی تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں۔ وہ آنسو جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، یقین جانیے وہ آنسو آپ کے رب کے آگے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میرا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور تہجد کے لیے اپنے خاص بندوں کو پھر چن لیتا ہے، اور جو ایمان کی حلاوت انسان کو تہجد پڑھ کر نصیب ہوتی ہے، وہ شاید ہی کہیں ہو۔ دل میں جو سکون اترتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کے بعد، وہ شاید ہی کبھی ہو۔ دعا کیا کریں کہ وہ رب اپنے محبوب بندوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی چن لے اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک محدث کا قول ہے، جو شخص رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھے گا، دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت و حسین ہو جائے گا۔
تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی کوئی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو کہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور اس سے نوازے گا جس کے لیے تم سجدوں میں رو رہے ہو۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے۔ وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے آنسو مثل موتی ہوتے ہیں، قیمتی، شفاف اور آنکھوں سے ڈھلتے ہی بہت سے درد و غم اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی روداد اس کے بنانے والے کو بنا کسی جھجک کے تفصیل سے سنا سکتے ہیں۔